وقت کی تیز رفتاری اور ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں جہاں انسان بہت سی ویلیوز کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے، وہیں عدم برداشت کا رویہ ایک ایسا المیہ ہے جس سے تشدد جنم لیتا ہے، اور یہ پرتشدد رویے کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ انہی سب موضوعات پر غور کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک مباحثے کا انتظام کیا گیا، جس میں ملک کے نامور دانشوروں اور اسکالرز کے ساتھ ساتھ حاضرین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ گفتگو میں پرتشدد رویوں کی وجوہات اور ان کے تدارک پر تجاویز دی گئیں کہ کس طرح ریسرچ اور پالیسی کے درمیان گیپ کو کم کر کے ایک قابل عمل لائحہ عمل مرتب کیا جائے جس سے معاشرے میں بگاڑ میں کمی واقع ہو سکے۔ کو فاؤنڈر آف پیمان ڈاکٹر مسرت قدیم نے کے پی کے میں پیش آنے والے حالات اور حقائق کو سامنے رکھا۔ We were the first one, I think, one of the first countries which were affected by violent extremism. We were the first country which were actually, the victims of terrorism. ہمارا تو بہت بڑا کاز ہے. آپ جو ہے انیکڈوٹل بولتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے ہم سب کہ یہ کام نہیں ہوا اور اس کا کیا امپیکٹ ہے. آپ کو میں لے کے جاتی ہوں and I will actually would like you to meet at least out of those 1400, only 20 of them. Where they were, what their life was like, and how they have become now. ڈین آف سوشل سائنسز ایٹ اسلامک یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال نے انتہا پسندی کے رویے میں میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی کہ کس طرح ریٹنگ کے لیے اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے۔ On the name of TRP, the media create brawl between the two persons and then attract the audience and then sell it to advertisers. That's what is the theory. That's what is the theory and the whole paradigm of media working. Create کریں گے conflict, آپ کی attentions grab کریں گے اور advertiser کو بیچیں گے because this is the way they have to have more money. That has become our business. میں ایک بہت بڑے جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسی قسم کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں تو میں نے کہا میڈیا از دا سورس آف کریشن آف کانفلکٹ ان دا سسٹم، پرائمری سورس آف کانفلکٹ۔ ڈاکٹر سید حسین فرام پشاور یونیورسٹی نے پرتشدد رویوں میں معاشرے کے کردار کے حوالے سے بات کی کہ کن کن مراحل سے گزر کر بچے انتہا پسندی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کے دماغوں میں وائلنس لاتا کون ہے؟ اب خود ہم نے اس پہ بات چیت کی ہے، ہمیں اس کنکلوژن پر پہنچے کہ جو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، دیکھیے آپ نے تو کتابوں کی بات کری، وہ نسیم حجازی کی جو کتابیں ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. آپ نے اسلم راہی کی کتابیں مطلب پڑھ پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے ایک تلوار نکالی اور 700 عیسائیوں کو تحقیق کر دیا. ایمان گرم جا ہو جاتا ہے نا ہمارا کہ یہ بڑا. سابق ڈی آئی جی سندھ کلیم امام نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. سوال یہ ہے اس کو ٹھیک کرے گا کون؟ یہاں بہت ساری رائے دی گئی ہیں، آپ ریسرچ بھی کر لیں، یہ کاؤنٹر یہ پی بھی بنا لیں. ابھی تک تو منظور ہی نہیں ہوئی میرے خیال سے. اگر ہوئی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اگر ہو رہا تو وہ لوکل لینگویجز میں ٹرانسفر نہیں ہوتی. ہوئی ہے تو کم سے کم ٹریننگ نہیں ہوتی، اس کی بتایا نہیں جاتا اس کا. ہم اتنی ساری پالیسیز بناتے ہیں. ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جس طرح یہاں گفتگو ہوئی، کمپریہنسو رسپانس پلان ہے، کمپوزٹ ڈیٹرنس پلان ہے، سب بتا رہے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. ہم کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ہم نے کہا اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا، اب ہم سیدھے ہو جائیں گے اور آج سے ہم جو ہے بڑا سیریس ہو جائیں گے. پتہ چلا ریفارم آف کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ 20ویں نمبر پہ، یعنی کہ آپ نے ریفارمز ہی نہیں کرنے. آپ کہہ رہے ہیں آپ عدالتیں بنا لیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی کو پکڑ لیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی آپریشنز کر لیں، جو کہ یہاں بات ہو رہی تھی. اور انہوں نے کہا جی کہ بس یہی ایک طریقہ ہے ان کو حل کرنے کا. وہ اس کو نمبر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ پولیس ٹھیک ہو، آپ کی جو فرسٹ رسپونڈر ہے، پولیس کے ادارے ٹھیک ہو، پروفیشنلز ہوں، پروسیکیوشن درست ہو، کورٹس ٹھیک ہو، پریزنز درست ہو. یہ سارے میسر جو ٹھیک ہوتے ہیں.